سامعین مکرم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 509 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب یرد المصلی من مر بین یدیہ۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرتا ہے تو یہ اس کو نماز میں روکے۔ اس پر سب سے پہلے جو اثر لے کر آئے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور تشہد میں تھے، تو انہوں نے کوئی شخص آگے سے گزرا تو انہوں نے تشہد میں بیٹھے ہوئے بھی اس کو روکا، اور کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو تب بھی انہوں نے روکا۔ فرمایا کرتے تھے اگر وہ نہ رکے اور یہ چاہے کہ ہم اس سے لڑائی کریں تو بھائی آپ اس سے لڑائی کریں، اس کو روکیں زبردستی۔ اور اس میں جو حدیث لے کر آئے 509، یہ حدیث جو ہے وہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ رأیت ابا سعید الخدری، میں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جمعے کے دن، تو سترے کی طرف وہ نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے۔ اب قبیلہ بنی ابی معید جو ہے، اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے آگے سے گزرنے کی کوشش کی تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کو پیچھے کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ نماز میں بولے نہیں لیکن ہاتھ کے ساتھ اس کو پیچھے کیا۔ اب آدمی اس کو ضرورت تھی، وہ گزرنا چاہتا تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ وہیں سے گزرنا اس نے چاہا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے گزروں۔ وہ دوبارہ وہاں سے گزرنے کی کوشش اس نے کی تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہلے جس طرح اس کو پیچھے کیا تھا اب تھوڑا زور سے کیا کہ بھائی میں نے تمہیں ہٹایا، تم ہٹ کیوں نہیں رہے؟ تو اس جو نوجوان لڑکا تھا اس کو تکلیف پہنچی۔ پھر وہ نوجوان لڑکا جو ہے وہ مروان کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کی اس وقت حکومت تھی، تو اس کو شکایت کی کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، جو تکلیف پہنچی اس نے وہاں پر ان کو بتا دیا۔ تو اسی کے پیچھے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ ابو سعید یہ لڑکے کو جو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں تو کیا معاملہ کیا ہے، یہ ذرا بیان کریں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے فَلْيَدْفَعْهُ، امر کا صیغہ ہے تو وہ اس کو پیچھے دھکیلے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے اور دوبارہ واپس لوٹنے کی کوشش کرے فَلْيُقَاتِلْهُ، تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، کیونکہ بے شک یہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کو مکمل طور پر ابھار رہا ہوتا ہے کہ اس کی نماز کو خراب کیا جائے۔ اب یہاں اس حدیث سے جو مسئلہ پتہ چلا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور ہم نے سترہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو روکیں گے۔ ہاں اگر اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے اور کوئی ایسا بندہ ہے جو بڑا غصے والا ہے اور ہو سکتا ہے کئی دفعہ وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہو، تو اگر کوئی شخص ایسا آ جائے آپ کے سامنے جس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ایک دفعہ وہ آ رہا ہے، دوسری دفعہ پھر آ رہا ہے، تو پھر اس کو گزرنے دیں، بعد میں اس کو مسئلہ سمجھا دیں۔ اگر اس کے باوجود وہ کرتا ہے تو پھر وہ شیطان ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس سے لڑائی کرنی پڑے، لڑائی کریں، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو لڑائی نہ کی جائے۔ اگلا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب اسم المار بین یدی المصلی۔ اگر کسی شخص کو ہم روک رہے ہیں یا ایک شخص ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کے آگے سے گزرتا ہے زبردستی، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ کے بارے میں حدیث نمبر 510 ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس کو روایت کرنے والے زید بن خالد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ارسلہ الی ابی جہیم، کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا ابو جہیم کی طرف، یسألہ، ان سے سوال کر رہے تھے۔ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد نے ان کو بھیجا ابو جہیم کی طرف، یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، کہ انہوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ان سے سوال کریں کہ وہ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر گزرنے والا جان لے جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، تو یقیناً وہ 40 سال 40 مہینے 40 دن یا 40 گھنٹے، یہ جو ہے ابو نظر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لفظ یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا فرمایا تھا، میں بھول گیا ہوں اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا۔ 40 کا مجھے لفظ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 گھنٹے اگر ہم لگا لیں، گھنٹے بھی لگا لیں سب سے کم ترین، تو 40 گھنٹے بھی اس کو وہاں پہ کھڑا رہنا پڑے نا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر اسے پتہ چل جائے گناہ کتنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے اب 40 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، 40 جو ہے وہ دن کہا تھا، 40 مہینے کہا تھا، 40 سال کہا تھا۔ تو گھنٹوں کا جو ساعتن کا لفظ ہے یہ بھی کچھ بعض روایات کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا
یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. کیوں گزرنا منع ہے؟ کیونکہ نمازی خشوع و خضوع کے ساتھ ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے خشوع و خضوع کو خراب کرتے ہیں اور اس کے سامنے سے گزر کے اس کی نماز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.